سب سے پہلے تو یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایک مقام پہ یہ فرمایا ہے کہ میں نے محبوب کو بھیجا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ، اللہ کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، بِإِذْنِهِ، اس کے حکم کے ساتھ، وَسِرَاجًا مُنِيرًا، اور چمکتا ہوا آفتاب بنا کے بھیجا۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ خالق بھی اللہ ہے، مالک بھی اللہ ہے، رازق بھی، تو پھر عبادت کے لائق بھی اللہ ہی ہے۔ سجدہ سوائے اللہ کے کسی کے لیے جائز۔ اعلیٰ حضرت بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے تعظیمی سجدے کا سوال پوچھا، عبادت کا سجدہ تو ویسے ہی کفر ہے، شرک ہے، تعظیم کے لیے سجدہ، تو 40 کے قریب دلائل، 50 کے قریب دلائل کتاب و سنت سے دیے، 150 کے قریب حوالہ جات فقہاء اور محدثین سے دیے، اور اعلیٰ حضرت نے ایک پوری کتاب لکھ کے بتایا کہ سجدہ سوائے رب کے کسی اور کے لیے جائز نہیں۔ یہ جو عقیدہ ہے توحید و رسالت ہے نا، یہ بندے کو مضبوط کرتا ہے۔ قرآن مجید کی جتنی مکی صورتیں ہیں وہ عقیدے کی پختگی کی بات کرتی ہیں۔ پختہ عقیدہ ہو ہمارا، پختہ، جب ہمارا ذہن ہوگا نا رزق اللہ نے دینا ہے، پھر کوئی ناجائز ذریعہ نہیں اختیار کریں گے۔ جب ہمارا ذہن بن جائے گا نا کہ مالک اللہ تعالیٰ ہے، عزتیں ذلتیں یہ مشیت الہی کا تقاضا ہوتی ہیں، پھر ہم کوئی غلط سیاست نہیں کریں گے، کوئی چور رستہ نہیں تلاش کریں گے آگے جانے کا۔ جب ہم عقیدہ توحید و رسالت والے ہوں گے تو پھر کچی پکی باتیں نہیں کریں گے، پھر توکل مضبوط ہوگا، اللہ کی ذات پر بھروسہ مضبوط ہوگا، پھر ہم اپنے رب کی جانب توجہ رکھیں گے۔ تو ایک تو مقصد رسول کریم کے تشریف لانے کا لوگوں کو اللہ کی جانب بلانا، اللہ کی جانب۔ حضور کثرت سے عبادت کرتے تھے۔ آج کل وہ جو نسبت کے بڑے دعوے دار ہیں وہ عبادت سے دور ہیں۔ آپ کیمروں کے سامنے بٹھا لیں، میرے جیسے آدمی کو بھی گھنٹوں بٹھا لیں، لیکن کچھ مصلی پہ بھی چلو گھنٹوں نہ صحیح تو کوئی آدھا گھنٹہ ہی بیٹھ جائے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نا میرے عزیز، نماز فرض ہونے سے پہلے بھی کئی دن جا کے غار حرا میں عبادت کرتے تھے۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ سارا کچھ ہونے کے باوجود میں پریشان ہوں، تو ان کی روح عبادت مانگتی ہے، ان کا دل عبادت مانگتا ہے، ان کی پیشانیاں سجدوں کو تڑپتی ہیں۔ وہ جب تک اپنے آپ کو مصلی سے وابستہ نہیں کرتے سکون نہیں پا سکتے، کیونکہ کچھ ضروریات وجود کی ہیں، کھانا پینا سونا، کوئی ضروریات روح کی ہیں، اور جب تک ہم اپنے روحانی معاملات کو نہیں دیکھتے تب تک ہماری وہ سکون والی کیفیت نہیں ہوتی۔ ایک تو نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں اسباق دیے ہیں کہ عبادت، ذکر، تلاوت، اس پر ہم خاص توجہ کریں۔ میں دیکھتا ہوں آج کل ہمارے ہاں اس بات کا چلن کم ہے۔ مثلا مجھے دعوت دینے والے دوستوں کی پیار سے محبت سے ایک بڑی تعداد ہے، آپ آ جائیں آپ آ جائیں، بلکہ جس جگہ گئے ہوتے ہیں نا وہاں بھی کو 18-20 لوگ مل جاتے ہیں نئی دعوت دینے والے۔ میں اکثر کہتا ہوں یار جو پچھلے سال تقریر کر کے گیا تھا اس پہ عمل کر لیا سب نے؟ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے یہ میرا روزگار نہیں کہ میں نے دوپہر کو بھی پیسے لینے ہیں تو شام کو بھی لینے ہیں، تو مجھے ذرا زیادہ جلسے مل جائیں گے تو دیہڑی اچھی ہو جائے گی۔ اللہ نے اس سے بے نیاز رکھا ہے۔ سوال یہ ہے کہ تقریروں کا، وعظوں کا، جلسوں کا مقصود بھی تو کچھ ہونا چاہیے نا۔ کیا مقصد ہے؟ روز 2 گھنٹے تقریر سنو اور عمل کب کرنا ہے؟ دین کو عملاً، دین اسلام اس لیے نہیں آیا کہ اس پہ کھل کے مقالے لکھے جائیں، اس پر کھل کے تقریریں کی جائیں، ایک ایک کریں یہ کام بھی ضرورت کے لیے، حرج نہیں، لیکن یہ تو عملی نفاذ کے لیے آیا ہے نا، تو عملاً دین کی طرف رغبت کریں۔ میلاد شریف کے موقع پر ہمیں زیادہ جوش دکھانا چاہیے دین پہ عمل کرنے کا، اس لیے کہ حضور سید عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت مبارکہ کے مقاصد بھی تو اجاگر ہو کے سامنے ہوتے ہیں کہ نہیں۔
دوسرا مقام قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ. دنیا میں ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے وہ اس لیے بھیجے کہ ان کی اطاعت کی جائے. رسول دنیا میں اس لیے آتے ہیں کہ ان کے پیچھے چلا جائے, نقش قدم ان کا اپنایا جائے, ان کے رستوں کا بندہ مسافر بنے. رسول اطاعت کے لیے آتے ہیں, ان کی فرما برداری کی جائے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ یہ محبتیں بڑی ضروری ہیں, یہ محبتیں ہوں گی تو عمل کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن ایک دوسرا پہلو بھی یاد رکھیے گا, رسول پاک آئے ہیں فرما برداری کے لیے. اگر فرما برداری نہیں کرتے, بات ہی نہیں مانتے, آپ جس سے بھی دعوی محبت کرتے ہیں وہ دلیل مانگتا ہے. تو حضور سے دعوی محبت ہے تو اس کی عملی صورتیں بھی تو ہونی چاہیے نا. ہر پیغمبر اس لیے آئے کہ ان کی فرما برداری کی جائے, اطاعت کی جائے. اور اگر کوئی میرے نبی پاک کی فرما برداری کرے پھر تو اس کا انداز ہی نرالا ہے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. فرمایا محبوب ان سے فرما دیں اگر رب سے محبت کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی غلامی کریں. ملے گا کیا؟ اللہ خود ان سے محبت فرمائے گا, خود ان سے محبت. صحابہ کرام کے اندر نا حضور سے پیار کا جذبہ بھی والہانہ تھا, والہانہ. نبی کریم, وہ آج کل کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہوتی ہے نا جی, مروج دکھائیں اس کا حکم ہے, حکم ہے, یہ بھائی نہیں آپ یہ بتائیں. تو میں کہتا ہوں حضور نے حکم دیا تھا کسی صحابی کو کہ میں کلی کروں تو میرے منہ سے نکلا پانی چہرے پہ مل لینا. حکمن کہا تھا کسی کو کہ میرے ناک سے بلغم نکلے تو چہرے پہ مل لینے, کہا تھا. لیکن وہ ملتے تھے کہ نہیں ملتے تھے؟ والہانہ پن تھا, حضور کے ساتھ پیار تھا, والہانہ شوق تھا. لیکن جس طرح پیار والہانہ کرتے تھے نا, والہانہ, اس طرح بات بھی والہانہ ہی مانتے تھے. بات بھی پیار ہم بھی والہانہ کرتے ہیں. ہمارے ہاں کہتے ہیں نعرہ لگاؤ, پھر زور سے لگاؤ, پھر دونوں ہاتھ کھڑے کر کے لگاؤ, پھر جناب اس طرح کر کے لگاؤ. یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں, یہ والہانہ پن ہے, اچھی بات ہے. لیکن یہ بھی تو بتائیں کہ حضور کی بات بھی والہانہ مانتے ہیں. ہمارے ہاں لیت و لالہ ہے, گنجائش ہے, دیکھ لیں گے, کر لیں گے, شریعت کی رخصت پر عمل ہے. یہاں گنجائش مل گئی تو لے لو, یہاں مل گئی تو لے لو. صحابہ تو بات بھی والہانہ مانتے تھے. حضور جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں, ایک شخص اٹھ کے کھڑے ہو گئے, اللہ کے محبوب نے فرمایا بیٹھ جاؤ. ایک صحابی اس کونے میں تھے ابھی مسجد کے قریب, ان کے کان میں آواز گئی بیٹھ جاؤ, وہ وہیں بیٹھ گئے. ایک اس کونے میں تھے. ہمیں واضح احکامات دین کے مل جائیں تو اس میں بھی گنجائش ڈھونڈتے. اس کونے میں تھے, کانوں میں آواز گئی بیٹھ جاؤ تو وہ وہیں بیٹھ گئے. اس کونے میں تھے ایک, ان کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گئے. اللہ کرے کہ آپ موبائل تھوڑے کم چلائیں اور میری بات زیادہ سنیں. دعا کیے, آمین تو کہہ دے نا. چلو دعا میں تو شامل ہو جائیں نا. اللہ تعالیٰ دعائیں تو کرنی چاہیے نا, اللہ قبول فرماتا ہے اپنے بندوں کی دعا. دوست, واضح حکم ملنے کے باوجود بھی لوگ, واضح احکامات کے باوجود بھی اس میں لوگ گفتگو کرتے ہیں, کل پرسوں ترسوں کا نام لیتے ہیں. حضور نے مطلق کا نام نہیں لیا, جس کے کان میں آواز گئی وہیں بیٹھ گیا. یہ وہ نظارے ہیں جو زمین نے دیکھے ہیں, آسمان نے دیکھے ہیں. اتنی وارفتگی حکم ماننے میں, اتنی وارفتگی. بیٹھ گئے. تکمیل جمعہ پر محبوب نے فرمایا آپ کہاں تھے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ آپ کا حکم آیا تو میں اسی کونے میں بیٹھ گیا تھا. آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو اس کونے میں بیٹھ گیا. آپ کہاں تھے؟ حضور حکم ملا تو میں اس کونے میں بیٹھ گیا. تو کریم فرمانے لگے نہ آپ سے کہا تھا, نہ آپ سے کہا تھا, نہ آپ سے کہا تھا, میں نے تو ان سے کہا تھا. کر یا رسول اللہ اپنے نام تو نہیں نہ لیا. سانو تے قید سجن دا گہنا ہے, او جینج رکھے اونج رہنا ہے. یا رسول اللہ آپ نے نام نہیں نہ لیا, حکم مل گیا بیٹھ جاؤ تو لہذا بیٹھ جاؤ. بات ماننا ہمارے ہاں نا آج کل پیری مریدی بھی اسی کا نام ہے. نذرانہ بھی وقت پہ دو, دعوت بھی مرید کرتے ہیں جتنی مرضی آپ کہو, روز کہو تو روز کھانا کھلاتے ہیں.
آپ ان سے کہو کہ جناب میں آ رہا ہوں تو وہ تیار ہیں، پھول بھی لے کے کھڑے ہیں، لیکن اگر ان سے کہو بات مانو پھر وہ کہنے تسی دعا کرو، ہے نا جی، نماز پڑھا کرو کہتے دعا کرو۔ کمال ہو گئی ہے بھائی، آپ باقی سارے معاملات کے لیے آپ پورے تیار ہیں، اور یہ جو فرما برداری ہے، یہ جو بات ماننا ہے، وہ کس نے ماننی ہے؟ وہ جس پر آپ کے شیخ نے، مرشد نے گھنٹوں تقریریں کی، وہ باتیں کس نے ماننی؟ کسی اور نے؟ کیا مانا ہے اس بات کا؟ کوئی گورکھ دھندا ہے کہ آپ نعرے لگائیں، دعوی محبت کریں، اور جو ان کا اصل کام ہے؟ دیکھو، وفادار وہ ہوتا ہے جو مشن کا ساتھی ہو، جو مشن کا ساتھی نہ ہو وہ ٹھیک ہے۔ پھر میرے ایک سنگی ہیں، مجھے ایک دن بڑی محبت سے کہنے لگے کہ جناب کھانا نہیں کھاتے آپ ہمارے گھر، کھانا ضرور کھائیں، ایک دن ضرور آ جائیں۔ میں انہوں نے آکھے یار تو آنا میرے نال رل کے 4 دن کو دین دا کام کرا۔ کہنے لگا نہیں وہ ٹھیک ہے کھانا، میں کہ کھانا تو یار ہر ہوٹل تو لب جاندہ ہے، وہ تو چلو اللہ توفیق دیتا ہے، کوئی زیادہ اچھا کھا لیتا ہے، کوئی تھوڑا سادہ کھا لیتا ہے، روٹی تو جس کو اللہ تعالیٰ نے صحت دیا اسے روٹی مشن حسن ہے، ڈیوٹیاں ذمہ داریاں اصل ہیں، اور کھانے یہاں کوئی من پسند کھانے دنیا میں آئے ہم، من پسند چیزیں تو جنت میں ملیں گی، اور وہ ملیں گی اور مزہ آئے گا۔ ہمارے بزرگ تو فرمایا کرتے تھے زمین کے اوپر کام، نیچے جا کے آرام۔ یہاں کوئی کام کریں، کوئی ڈیوٹی کریں، کسی ذمہ داری کا اظہار کریں، کوئی خدمت سر انجام دیں، وہ خاص سطحی چیزیں اس سے باہر نکلیں، نبی کریم کی بات مانے والہانہ انداز میں، والہانہ۔ حضور علیہ السلام نے جس مشن کے لیے پتھر کھائے، جس مشن کے لیے حضور طائف گئے، جس مشن کے لیے حضور نے ہر دشمن کو معاف کر دیا کہ لوگ مسلمان ہو جائیں، دیندار ہو جائیں، امت اس مشن کے لیے کیا کام کرتی ہے، کیا ڈیوٹی کرتی ہے؟ کبھی دل میں تکلیف ہوئی ہے کہ آپ تجربہ کر لیں، سارے لوگ عید کی نماز پڑھنے بھی نہیں آتے، اس لیے کہ کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کی ساری رات دکان کھلی رہتی ہے اور سویرے سو رہے ہوتے ہیں، کچھ کہتے ہیں میں نے وعدے کیے ہوئے ہیں وہ میں نے پورے کرنے ہیں، عید کی نماز بھی سارے پڑھنے، لیکن رش اتنا ہوتا ہے کہ مسجدیں چھوٹی پڑ جاتی ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے اگر ساری مسلمان امت نمازی ہو جائے تو نئی مسجدیں بنانی پڑیں، لیکن آپ باقی سارے کام کرا لیں شوق سے کر دیں گے۔ بھائی سجدے کا بھی ذوق پیدا کرو، حضور کی فرما برداری اصل ہے۔ تیسرا مقام قرآن پاک کا، قرآن مجید نے کہا کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تمہیں میں سے تمہیں ایک رسول دیے ہیں جو تم پر ہماری آیتیں پڑھیں گے، وَيُزَكِّيكُمْ، اور تمہارا تزکیہ کر دیں گے، تمہیں پاک صاف کر دیں گے۔ نبی پاک کی تعلیمات یہ ہیں کہ تو ظاہری طور پر بھی بڑا صاف ستھرا ہو۔ حضور نفاست کو پسند کرتے، صفائی کو محبوب رکھتے، خوشبو کا استعمال کرتے، مسواک کو محبت سے استعمال کرتے، ظاہری صفائی بھی۔ اور ترمذی میں موجود ہے، حضور نے فرمایا اے انس بن مالک میرے بیٹے، ہو سکے تو صبح اس حال میں کرنا کہ تمہارے سینے میں کسی کا بغض نہ ہو۔ فرمایا یہ میری سنت ہے، اور جس نے میری سنت سے محبت کی اسی نے مجھ سے محبت کی۔ نرے دانت صاف کرنا ہی سنت نہیں، دل صاف کرنا بھی سنت ہے، باطن بھی صاف ہونا چاہیے، انسان کے اندر سے ساری بیماریاں نکل جائیں۔ عزیز دوست، تزکیہ ہو، حسد سے خالی ہو سینہ، بغض سے خالی ہو۔ یہ جو روحوں پر بوجھ ہوتا ہے یہ حسد کا ہوتا ہے، یہ باطن پر دھبا ہوتا ہے یہ عداوت کا ہوتا ہے، یہ کچھ چیزیں جو ہمیں بالکل بے قرار کر دیتی ہیں یہ تکبر کا روگ ہوتا ہے، یہ عجب خود پسندی یہ اندر انسان کے جوار بھاٹا پیدا کر دیتی ہے۔ اگر بندہ ہو جائے سادہ، حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کھڑے تھے تو ایک شخص نے آپ سے پوچھا حضرت خواجہ پیر باجدید بستامی سے ملنا ہے۔ آپ فرمانے لگے یہ جو بندہ جس کا تم نے ابھی نام لیا ہے نا، اس کو ڈھونڈتے مجھے 30 سال ہو گئے، مجھے نہیں ملا، 30 سال۔ یہاں بیچارے نقیب ان کی کلاس لگ جاتی ہے، اگر وہ
لقب تھوڑے بیان کریں تو لسٹوں میں لکھ کے دیے جاتے ہیں، یہ نام نہیں لیا، یہ نام نہیں لیا، فلانے چودھری کا نام رہ گیا، فلانے کا رہ گیا، فلانے کا۔ وہ چھوڑ دیں بھائی، یہ تو حضور کی تعریف کی محفل ہے، اس میں باقیوں کی تعریفیں کدھر سے آ گئیں، کدھر سے آ گئیں؟ یہ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر پاک کی مجلس ہے۔ دوستو آپ غور کریں گے اور چیزوں کو سمجھیں گے۔ خواجہ بایزید بستامی سے اس نے کہا میں نے ملنا ہے، فرمانے لگے 30 سال سے ڈھونڈ رہا ہوں، ملا نہیں۔ وہ سائڈ پہ جا کے ایک بندے سے کہنے لگا میں نے حضرت خواجہ پیر شیخ بایزید بستامی سے ملنا ہے۔ کہنے لگے ابھی تو وہاں کھڑے تھے تمہارے پاس۔ کہنے لگا میں نے تو پوچھا ہے۔ کہنے لگے اصل میں یہ جو تم نے لائن لگائی ہے نا القابات کی، یہ وہ مانتے نہیں اپنے آپ کو، نہ حضرت، نہ خواجہ، نہ پیر، نہ صوفی، وہ تو نیرا بایزید کہتے ہیں، اور اس میں بھی کئی دفعہ روتے ہیں رب کی بارگاہ میں۔ تو یہ جو القابات تم نے لگائے ہیں نا، ہمارا تو جناب بڑا عجیب منظر ہے۔ تو تزکیہ کے لیے حضور آئے، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، حضور تمہیں کتاب سکھائیں گے، حکمت سکھائیں گے۔ حضور قرآن سکھانے آئے، نبی کریم کیا سکھانے آئے؟ آپ بنے انجینئر، شوق سے بنے، آپ لیکچرار بنے، شوق سے بنے، لیکن ساتھ قرآن پاک کے قاری بھی تو بنے نا، قرآن پاک کو سمجھنے والے بھی تو بنے نا۔ جس بندے کو اتنی کہانیاں آتی ہیں، جسے اپنے شجرے آتے ہیں، جسے اپنی برادری کی شان آتی ہے، اسے قرآن کی آیتیں کیوں نہیں آتی؟ جسے ساری پنچایت میں ساری بات سنانی آتی ہے، اسے قرآن مجید بھی آ سکتا ہے۔ شرط یہ ہے کہ وہ آگے بڑھے، قرآن پاک کو سیکھے۔ ہم نا کچھ کام ہم نے بچوں کے ذمہ، میرے پاس ایک صاحب بچہ لے کے آگے کہنے لگے دعا کریں یہ پڑھ جائے۔ تو میں نے کہا آپ بھی کو 100 سال کے نہیں ہو گئے، میں دعا کرتا ہوں آپ دونوں ہی پڑھ جائیں، آپ بھی تو پڑھ ہی سکتے ہیں نا، آپ بھی تو توجہ کریں نا۔ ہم نا جناب وہ بعض لوگوں کا عجیب زاویہ نگاہ بن جاتا ہے، او بھائی آپ بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ کیوں نہیں پڑھ رہے؟ او جی میری اب زبان موٹی ہو گئی ہے۔ تو میں نے کہا یہ کل آیا ہے واٹس ایپ، سب نے سیکھ لیا ہے، یہ کل ہے، ای میل کرنا بھی آ گیا لوگوں کو، اور کمنٹس دیکھنا بھی آ گیا، اور بڑے بڑے لوگ جن کو نہیں بھی توجہ جن کی ہونی چاہیے تھی ان کی بھی توجہ، یعنی میں تھوڑا مصروف زیادہ رہتا ہوں، اور اب تو کچھ طبیعت بھی ٹھیک نہیں رہتی، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ کچھ کام لے لے۔ وہ کوئی دوست پوچھتا ہے کہ آج کل کیا کر رہے ہیں، تو میں کہنا کچھ بھی نہیں، بس ہڈیاں آنیاں جانیاں دیکھو، ادھر آ رہے ہیں اور ادھر جا رہے ہیں، بھائی یہی کام کر رہے ہیں۔ اس کے باوجود لوگ ناراض ہیں، یعنی مسئلے دو ہی تھے، عمر بھر حل نہ ہوئے، ایک نیند پوری نہ ہوئی اور دوسرا خواب مکمل نہ ہوئے۔ سوچتے ہی رہتے ہیں کبھی 6 گھنٹے کٹھے ملے تو سوئیں گے، لیکن کوئی کام خاص جس طرح کرنا چاہیے مرتب کر کے وہ ہم سے ہوتا نہیں۔ اللہ توفیق دے تو ہو جائے۔ لیکن میں ایک چیز محسوس کرتا ہوں شدت کے ساتھ، بڑی شدت کے ساتھ، کہ کچھ ایسی چیزوں کو لوگوں نے اوڑھ لیا ہے۔ مجھے زیادہ وقت نہیں ملتا تو کئی دوست پوچھ لیتے ہیں، بلکہ شاید ہر ہفتے ہی کوئی پوچھ لیتا ہے آپ سٹیٹس کہاں پہ لگاتے ہیں؟ میں کہ یار مینوں لانا نہیں آؤں، لیکن وہ بس ایک ذہن بن گیا نا، اور ایسے لوگ جن کے بارے میں وہ امید تھی کہ یہ سٹیٹس والے نہیں، یہ تسبیح والے ہیں، یہ اللہ اللہ کریں گے، ان کے ہاتھوں میں بھی موبائل نظر آتا ہے، اور جو بھی چیز ہاتھ میں ہو وہ چلنے لگتی ہے۔ موبائل ہاتھ میں ہوگا تو چلے گا، اور اگر تسبیح ہوگی تو وہ بھی انشاءاللہ چلے گی۔ چلیں اس کی بھی ضرورت ہے، کہیں تو چلائیں، لیکن باقی تسبیح بھی تو لینا ہاتھ میں، کچھ وقت اسے بھی تو دینا۔ تو میرے عزیز قرآن مجید کو سیکھیں، اور پھر فرمایا والحکمہ، حضور تمہیں دانائی سکھانے آئے۔ نبی پاک نے ہمیں باشعور کیا ہے۔ بصیرت کا جو نور دروازہ رسول سے ملتا ہے وہ کہیں سے بھی نہیں ملتا۔ حضور کی باتیں حکیمانہ، نبی پاک کے ارشادات انسان کو تازہ کر دینے والے، ذہن کی بند گرہیں کھول دینے والے، حضور کے ایسے فرامین۔ نبی پاک علیہ السلام نا انا نہیں جگاتے لوگوں کی۔ ہم جب کسی شخص سے گفتگو کرتے ہیں تو وہ رد عمل کے طور پر سخت ہو جاتا ہے، چونکہ ہم انا جگا دیتے ہیں۔ حضور انا نہیں جگاتے تھے، نبی پاک ضمیر جگاتے۔ حضور اس طرح کی بات کرتے تھے کہ سامنے والے کو تعلیم مل جاتی، ایجوکیٹ ہو جاتا۔
اس کی نفسیات قبول کر لیتی کہ یہ بات ٹھیک ہے، نفسیات قبول کر لیتی. ایک نوجوان نے آ کے کہا معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یا رسول اللہ مجھے زنا کی اجازت دے. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی تکلیف ہوئی اس کی بات کی، لیکن حضور نہ تعلیم دیتے ہیں. نبی کریم نے بٹھا لیا اور بٹھا کے فرمایا ایک بات بتا. یا رسول اللہ حکم کرے. فرمایا تو پسند کرتا ہے کہ تیری بیٹی سے زنا کرے؟ اس کی آنکھیں کھل گئیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ فرمایا تیری بہن سے، ماں سے، خالہ سے، پھپھو سے، جو رشتے قریبی ہیں حضور نے گنوائے تو اس کی آنکھیں لال ہو گئیں غصے سے. یا رسول اللہ میں نام بھی نہیں لینے دیتا. اب حضور نے اس کے ذہن پر دستک دی. معاشرے میں جب آپ کسی چیز کو خریدنے نکلتے ہیں تو آپ پھر دکان بھی تو ڈھونڈتے ہیں نا کہاں سے لینی ہے. تو جس چیز کو آپ خریدنے جائیں گے یقیناً اس کی مارکیٹ بھی تو ہونی چاہیے نا، کہیں سے ملے گی وہ. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس ذہنی سطح پر لائے اپنی حکمت کے ساتھ. حضور فرمانے لگے تو نہیں اجازت دیتا اور ہونا بھی نہیں چاہیے ایسا، لیکن جس سے تو بدکاری کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی. کیوں نہیں سوچتے اس بات کو ہم کہ معاشرے میں جب آگ لگتی ہے پھر کسی کا گھر بھی محفوظ نہیں رہتا. تو جب بے حیائی کا چلن عام ہوتا ہے، ایک میرے دوست ہیں ان کا بیٹا پسند کی شادی کرنا چاہتا تھا تو وہ لے آئے، کہنے لگے اسے سمجھائیں میرے لیے مشکل ہو جائے گی. تو میں نے ان سے بات ابھی شروع بھی نہیں کی تو مناظرے پہ اتر آیا بچہ. کہنے لگا مولانا صاحب بتائیں جائز نہیں؟ کوئی اپنی رائے نہیں دے سکتا پسند کی شادی؟ میں نے کہا پتر تو میرے ساتھ اکیلے میں آ، تجھے سمجھاتا ہوں. کہنے لگا جی نہیں آپ بتائیں جائز نہیں؟ میں نے کہا بیٹا تیرے لیے بھی جائز ہے، جس طرح تیرے لیے جائز ہے نا اسی طرح خاندان کی اگر کوئی بیٹی کہے میں نے پسند کی کرنی ہے تو اس کے لیے بھی جائز ہے. اب اس کی گردن جھک گئی، اب چپ کر گیا. میں نے کہا جو رواج آپ گھر میں ڈال رہے ہیں اس کا مطلب یہ تو نہیں نا کہ بیٹیوں کو پتہ نہیں چل رہا آپ کیا کر رہے ہیں. تو جو چلن آپ پیدا کر رہے ہیں یہ عام تو ہوگا. تو اگر بیٹی کل کو کچھ اٹھ کے مطالبہ کرے، وہ کہے کہ جس فلسفے سے اس کی بات مانی جا سکتی ہے میری بھی مانی جا سکتی ہے، پھر آپ کا کیا خیال ہے؟ تو بعض اوقات اللہ توفیق دیتا ہے، کسی کی سمجھ میں بات آ جاتی ہے، اس کی سمجھ میں آ گئی. او میرے بھائی جب کچھ چیزوں کا چلن عام کرو گے نا، علاقے چھوڑ کے چلے گئے ہیں بہت سارے باپ، بستیاں چھوڑ دی لوگوں نے، صدیوں سے جہاں خاندان آباد تھے چھوڑ دیے. کیوں؟ اس لیے کہ بیٹی نے مرضی کی شادی کر لی. غلطی کسی کی غلطی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا، یہ غلطی ماں باپ کی نہیں ہے. نافرمان ہونے لگے تو حضرت نوح کا بیٹا بھی ہو جاتا ہے. لیکن لوگ اس نگاہ سے دیکھتے ہیں کہ جینا مشکل کر دیتے ہیں، لیکن جب برائیوں کا چلن عام ہوتا ہے پھر وہ سب کو اپنی لپیٹ میں لیتی ہیں. تو حضور اس حکمت سے دین سکھاتے. ہم وہ دانائی نہیں استعمال کرتے، وہ بصیرت نہیں، بس جذباتی فیصلے، جذباتی باتیں، جذباتی گفتگو. اپنی زندگی میں دانائی، بصیرت. حضور نے تو بعد فیصلے یہ حدیبیہ کے موقع پر کتنے مشکل میں تھے صحابہ، ایک ایسا سخت فیصلہ کر دیا ہے کہ اگر کوئی وہاں سے مسلمان آئے گا تو مدینے والے رکھیں گے نہیں، اور مدینے سے جائے گا تو وہ رکھ لیں گے مکے والے، وہ واپس نہیں کریں گے، ہم رکھ نہیں سکتے. صحابہ کہتے ہیں وقتاً تو ہم پریشان تھے پر حضور کی حکمت کے قربان جائیں، یہی شرط وجہ بنی مسلمانوں کی فتح کی. اس لیے کہ جن کو وہ وہاں سے نکلنا پڑتا تھا مکے سے، حضور رکھتے نہیں تھے، معاہدہ تھا، وہ پھر مجاہدوں کا الگ جتھا تیار ہو گیا. حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو جندل، ایک نئی جماعت مجاہدین کی. رستوں سے گزرنا کافروں کا مشکل ہو گیا، اور کچھ ایسے تھے جو مکے نہ رہ سکے، مدینہ نہ رہ سکے، تیسری جگہ جا کے ڈیرا لگایا، سارے کا سارا شہر ہی مسلمان کر دیا. زندگی میں کچھ چیزیں بصیرت سے کریں. ہمارے ہاں فیصلہ کس کے حق میں ہوتا ہے بھلا؟ جو پہلے آ جائے. اور میں کہتا ہوں آپ بیوی کی بات ضرور سنیں، لیکن اس کی سننے کے بعد جس کے بارے میں وہ بات کر رہی ہے پھر اس کی بھی سنیں. آپ اماں کی بات ضرور سنیں، توجہ سے سنیں، لیکن فوراً جذباتی نہ ہو.
پھر اس کے بعد اماں نے جس کے خلاف بات کی اس کی بھی سنیں. دو طرفہ بات سن کے کہ کس طرح کے منصف ہیں زمانے میں، ایک بات سنتے ہیں اور اسی طرف ہو جاتے ہیں دانائی سے. اور آخر میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، جو تم نہیں جانتے تھے وہ سارا میرے رسول تمہیں سکھاتے ہیں. نبی کریم نے نا اپنی امت کو تعلیم کے ہر پہلو سے آگاہ کیا، ہر پہلو سے. ہمارے پاس ذخیرہ ہے احادیث کا، اور قربان جائیں کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو بندہ کبھی پڑھ لینا تو لطف دے دیتی ہیں. لطف. مجھ سے ایک دفعہ ایک دانشور نے پوچھا کہ جناب کوئی ایک بات جس پہ زندگی گزاری جا سکے. ایک نوجوان تھے. میں نے ان سے کہا کہ میرا تو خیال ہے اس ایک حدیث پر پورا ملک سنوارا جا سکتا ہے، ایک پر، اور آتی بھی ہے ہم سب کو، شرط عمل کرنا ہے. حضور نے فرمایا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرے وہی بھائی کے لیے پسند کرے. لو اس حدیث پہ عمل کر لو. جو بندہ ملاوٹ والی چیز بیچتا ہے اگر اس حدیث پر عمل کرے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کبھی ملاوٹ کرے گا، کبھی دھوکہ دے گا، کبھی میرٹ سے ادھر ادھر ہوگا، چونکہ تو طے کر لیا ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرنا ہے. طے کریں زندگی میں. ہم یہ کرتے ہیں کہ اور ایک بار یاد رکھنا، یہ نہیں ہو سکتا کہ دوسروں کے بچوں کو تو ملاوٹ والی چیزیں کھلائے اور تیرے گھر میں صحت کا دور دورہ ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کسی کا گھر اجاڑ کے بھی کبھی اپنا بسایا جا سکتا ہے. جب تک ہم سب کے لیے سوچ وہ نہیں کرتے جو اپنے بچوں کے لیے، جب تک سب کے لیے وہ سوچ نہیں ہوتی جو اپنے گھر کے لیے، تب تک زمانے میں روشنی پیدا نہیں ہوتی. میں ایک بات جانتا ہوں، میرے استاد صاحب کہا کرتے تھے، اپنے لیے کہا کرتے تھے، میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی ہے کہ میں اسکول کالج مدرسے کے ہر بچے کو اس نظر سے دیکھتا ہوں جس نظر سے اپنے بچے کو دیکھتا ہوں، اور میں اس کی تعلیم کا، تربیت کا اتنا ہی خواہش مند ہوں جتنا اپنے بچے کے لیے. آپ زندگی میں یہ اصول پیدا کریں، ویسے بھی لطف آئے گا، ویسے بھی ذائقہ آئے گا. اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی جو تشریف آوری کے مقاصد حسنہ ہیں ان پر غور کریں. دو باتیں اور عرض کر دیتا ہوں پھر بات کو سمیٹتے ہیں. ایک تو حضور نے فرمایا میں معلم بن کے آیا ہوں. حضور سکھانے آئے، سیکھیں، حضور سے دین سیکھیں. یہ جتنی تبلیغ امت میں آج ہو رہی ہے نا کتاب و سنت کی، یہ ساری حضور ہی کی تبلیغ ہے. اس لیے کہ حضور کی امت کے علماء جو صحیح معنوں میں مستند بات لے کے آتے ہیں وہ نبی پاک کا فرمان ہی آگے بیان کر رہے ہیں. یہ وہی تبلیغ ہے. دوسری بات یہ ہے کہ حضور نے فرمایا میں مکارم اخلاق کی تکمیل کرنے آیا. حضور اخلاقی رواج پیدا کرنے آئے ہیں سوسائٹی میں، معاشرے میں. ہم اتنے خوبصورت جلسے کرنے والے، اتنے بڑے بڑے سیمینار کرنے والے، اگر اخلاقی رویوں سے بالکل خالی ہوں، اخلاقی رویوں میں نہیں، اگر چھوٹی چھوٹی 5 روپے میں بھی لڑائیاں ہوں تو پھر ہم نے اتنا میلاد منایا تو سیکھا کیا؟ میلاد والے رسول تو آئے ہی اخلاق کی تکمیل کے لیے، اور ہمارے اخلاقی رویے. اور میں پہلے بھی شاید کہہ چکا ہوں، پھر کہتا ہوں، اخلاق صرف میٹھا بولنے کا نام نہیں. میٹھا تو لوگ مطلب کے لیے بھی بولتے ہیں. صحیح بات کرنے کا نام اخلاق ہے. اچھی رائے قائم کرنا، صاحب الرائے، حکمت کے ساتھ وہ بات پہنچانا، یہ اعلیٰ اخلاق ہے. اپنی مزاجوں میں قومیں اخلاق سے آگے جاتی ہیں، کردار سے آگے جاتی ہیں. ہمارا جو کردار ہوتا ہے وہ زمانے میں پھیلتا ہے. ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے لوگ اثر لیتے ہیں، لیکن ہمارا انداز اپنے لیے اور ہے، دوسرے کے لیے. اپنے خرچے لاکھوں میں ہیں، اور ملازم اگر کہتا ہے نا مجھے ذرا ایڈوانس دے دیں، میرا بل زیادہ آ گیا، تو اسے کہتے ہیں تو احتیاط کیوں نہیں کرتا؟ بھئی آپ کے گھر میں احتیاط ہوتی ہے؟ 4000 کا تو پیزا آتا ہے روز شام کو. آپ کے لیے جو اصول ہے وہ دوسرے کے لیے کیوں نہیں ہے؟ اور جو نصیحت آپ دوسرے کو کر رہے ہیں اس اخلاق پر آپ خود کیوں نہیں عمل کر رہے؟ تو حضور کے آنے کے جو مقاصد ہیں ان کو سمجھیں. ایک تو نبی پاک نے ہماری توجہ اللہ کی جانب کرائی ہے، اپنے مصلح کو، عبادت کو، توکل کو، صبر کو، شکر کو، قناعت کو، خودداری کو، اس پر توجہ دیں. دوسرا، حضور فرما برداری کے لیے آئے. نبی کریم کی ہم نے فرما برداری کرنی، غلامی کرنی. اور تیسرا،
حضور نے ہمارا تزکیہ کیا ہے، ہمیں سارے باطن کے میل کچیل دھو ڈالنے ہیں۔ آپ یہ کریں گے تو اپنے آپ کو ہلکا پھلکا محسوس کریں گے۔ محبوب تعلیم کتاب و حکمت کے لیے آئے ہیں، ہمیں خوب محبت سے قرآن پاک سیکھنا ہے، خوب محبت سے دانائی سیکھنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ حضور معلم بن کے آئے ہیں، اعلیٰ اخلاق کی تکمیل کرنے آئے ہیں، ہمیں ان مقاصد کو حاصل کرنا ہے، ان کے لیے کوشش کرنی ہے، ان کے لیے سفر کر۔ کچھ لوگ کہتے ہیں جی میری تربیت نہیں ہو رہی، تو میں کہتا ہوں جناب سارا کچھ تو کتاب و سنت میں موجود ہے۔ آپ کو تربیت لینی ہے تو پھر تو آپ ایک ایک کر کے عمل کرنا شروع کر دیں، آگے بڑھنا شروع ہو جائیں، ایک ایک کر کے قدم آگے اٹھائیں۔ اور اگر صرف خوبصورت باتوں سے، اچھے جملوں سے، اچھے اشعار سے سر دھننا ہے تو چلیں وہ بھی خیر کی بات ہے، لیکن پھر سر دھنتے رہیں اور یہ سلسلہ چلتا رہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے تو کچھ باتیں خود رسول کریم علیہ السلام نے اپنے لیے پسند کی اور ان چیزوں کا اپنے لیے خود محبوب نے اظہار فرمایا۔ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات بعض لوگ بعض چیزوں کو بیان کرتے ہیں، جیسے ابھی مولانا نے میرے لیے کچھ لفظ کہہ دیے، احتیاط کرنی چاہیے، احتیاط میں بہتری ہے، اور من آنم کے من دانم، بس اللہ تعالیٰ حق پہ قائم رکھے، ایمان کی موت دے اور قیامت کی رسوائی سے محفوظ فرمائے۔ میرے بھائی، ہم کچھ چیزیں اپنے لیے بڑا اعزاز سمجھ کے نہیں بیان کرتے۔ ایک لفظ کتاب و سنت میں ہمیں ملتا ہے تحدیث نعمت، کہ بطور اعزاز کے تحدیث نعمت کے انسان کچھ چیزوں کو بیان کرتا ہے کہ میں اللہ کے فضل سے میں رب کا بندہ ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے، اللہ کا کروڑ ہا شکر ہے کہ میں رسول کریم کا غلام ہوں۔ یہ تحدیث نعمت ہے۔ یہ جو تحدیث نعمت ہوتی ہے، اس میں انسان کچھ چیزوں کو اپنے لیے اعزاز سمجھ کے بیان کرتا ہے۔ جیسے کسی آدمی کا تعلق ہے کسی دینی تعارف کے ساتھ، تو وہ شخص کہتا ہے اللہ کا شکر ہے اس نے خدمت دین کی توفیق دی ہے۔ تو یہ بعض چیزیں بندہ اپنے لیے اعزاز جانتا ہے، شوق سے بیان کرتا ہے۔ اور اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ڈر کے بعض چیزیں بیان کرتے ہیں۔ مولانا ابو نور صاحب کوٹلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے والد صاحب نے مجھے کہا تھا کہ پتر اسی مولوی ہاں، پڑھن پڑھان دا کام کرنا، اس گل نو پریشانی نال نہیں بیان کرنا۔ کچھ لوگ کہتے ہیں مینوں مولوی نہ سمجھی، وہ کہنے لگے تسی سانو سمجھیا جی بھئی اسی ہیں وہاں، نہیں کوئی اس میں شرم والی بات ہے؟ یہ کوئی پریشانی ہے اس میں؟ بڑے بڑے بزرگوں کے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک بڑے بڑے بزرگوں کے نام کے ساتھ یہ لفظ استعمال ہوتا رہا۔ تو بعض لوگ ایسے ہیں جو بعض چیزوں کو کمزوری بنا لیتے ہیں، حالانکہ وہ چیز باعث اعزاز ہوتی ہے۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے بھی کچھ چیزوں کو ہمیں خود بتایا کہ یہ میں اعزاز کے طور پر بیان کر رہا ہوں۔ ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ رسول کریم نے فرمایا لوگوں، اللہ نے مجھے معلم بنا کے بھیجا ہے، میں ایک استاد بن کے آیا ہوں۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں فرمایا وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، یہ محبوب تمہیں کتاب سکھائیں گے اور حکمت سکھائیں گے۔ وَيُعَلِّمُكُمْ مَا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ، اور جو تم نہیں جانتے تھے وہ میرے رسول تمہیں سکھا دیں۔ تو حضور ایک معلم بن کر، ایک استاد بن کر آئے۔ ہمارے ہاں نا لوگوں نے تصوف اور طریقت میں ایک اصطلاح نکالی ہے نظر کرم کرتے ہیں۔ اچھا اس کا ترجمہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی کام نہ کرنا پڑے، بس جناب ایک نظر ہو جائے اور ہر شے جناب علم بھی فوراً آ جائے، عمل بھی فوراً آ جائے، اخلاص بھی فوراً آ جائے اور پیسے بھی فوراً ہی آ جائیں، یہ بھی ساتھ اس میں شامل ہوتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید نظر کرم اس کا معنی ہے
کائنات میں سب سے بڑی نظر جو کرم والی ہے وہ تو مدینے والے رسول کی ہے، لیکن حضور نہ علم دیتے، تعلیم دیتے، تعلیم و تعلم کو پسند کرتے، سیکھنے سکھانے کا ماحول امت کو پیدا کرنا چاہیے، مزاج ہونا چاہیے کہ ہم کچھ سیکھیں گے سکھائیں گے۔ حضور معلم بن کے تشریف لائے، محبوب نے بیان کیا ہے کہ میں ایک استاد بن کے، اور حضور تعلیم دیتے تھے، سکھاتے تھے، تدریجاً لوگوں کو اسباق دیتے تھے، ایک ایک بات حضور کھول کر بیان کرتے تھے، تشفی کرتے تھے، انسانی ضرورت کے مطابق انسان کی تعمیر کے لیے حضور ارشادات بیان کرتے ہیں۔ ہم تعلیم نہیں دیتے، ہمارے ہاں یہاں تو ایک تو یہ ہے کہ سیکھنے کا مزاج ہی نہیں، طبیعت نہیں۔ ہم محافل کرتے ہیں، مجالس کرتے ہیں، تو اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ سارے کام الا ماشاءاللہ تھوڑی جگہوں کو چھوڑ کے زیادہ تر رٹے رٹائے ہوتے ہیں۔ یعنی نقیب محفل کی ذمہ داری ہے کہ جو بھی نعت خانات پڑھ کے جائے اس نے کہنا ہے بڑے اچھے انداز میں پڑھ رہے ہیں، اس بیچارے کی ذمہ داری یہی کہنا ہے اس نے ہر جگہ۔ اور اگر رات کو 1 بجے بھی تقریر کا ٹائم دینے لگا ہے تو پھر بھی اس نے یہی کہنا ہے اب میں بلا تاخیر اجازت دیتا ہوں، تو چلو گھنٹہ اور تاخیر کر لو۔ اگر 2 بجے بھی بلا تاخیر ہی ہے تو پھر تاخیر کس کو کہتے ہیں؟ رٹی رٹائی چیزیں جب ماحول کا حصہ بن جاتی ہیں نا، یعنی ہمارے ہاں جلسوں کا محافل کا ماحول یہ ہے کہ فقط وہ بات کرو جس سے داد ملے، بلکہ بعض جگہ تو داد کا مسئلہ ہوتا ہے، بعض جگہ داد اور امداد دونوں کا مسئلہ ہوتا ہے کہ داد ملے اور کچھ امداد، بات وہ کرو جس پر نہ لوگ۔ تو پھر جب اس طرح کا مزاج بن جائے نا، فقط واہ واہ کا، فقط بلے بلے کا، فقط نعرے کے مزاج کا۔ مجھے اللہ کے فضل سے ڈھیر سارے شعر آتے ہیں، شعر میرا ذوق ہے، لیکن شعر ہے ذوق، اصل قرآن و سنت ہی ہے۔ اب ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ آپ کر لیں یاد اور لگوا لیں نعرہ، سارا دن نعرے لگواتے رہے۔ حضور نے تعلیم و تعلم کی بات کی، سیکھنے سکھانے کی۔ محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لوگوں کے سامنے علم کی روشنی پھیلاتے، حضور سکھاتے، اور اس طرح سکھاتے کہ بات بیٹھ جاتی، ذہن سازی کرتے لوگوں کو۔ اور ایک اور بات، بعض لوگ لوگوں کی انا جگا دیتے ہیں، انا، وہ اس طرح کی بات کرتے ہیں کہ سامنے والا جلال میں آ جائے، رد عمل ظاہر کرے۔ محبوب انا نہیں جگاتے، حضور ضمیر جگاتے، سامنے والا احساس پیدا ہو جاتا تھا کہ یار یہ جو بات کہی جا رہی ہے یہ درست ہے۔ حضور دیکھیں نا، ایک شخص آیا ہے، اس نے آتے ہی حضور کی بارگاہ میں ایسی بات کی ہے کہ جو درست نہیں تھی، لوگوں نے اس کی بات کو ناگوار محسوس کیا۔ اس نے آتے ہی کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے زنا کی اجازت دے دیں، زنا کرنا ہے، معاذ اللہ ثم معاذ۔ اب یہ بڑی سخت بات ہے، اس نے کر دی۔ صحابہ کرام علیہم رضوان فرماتے تشویش ہوئی ہمیں کہ کیسی اس نے عجیب بات کی۔ حضور نے اسے بٹھا لیا، اور بٹھا کر کے یہ تعلیم دینے کا انداز ہے، سمجھانا ہے، تعمیر کرنا ہے۔ کسی شخص کی شخصیت کے اندر اگر کوئی ایسا ماحول بن رہا ہے کہ جس سے وہ کسی گمراہی کی طرف جا رہا ہے تو اس کی اس گمراہی کو دور کرنا ہے۔ ہمارے ہاں لوگ ڈانٹ کے چپ بھی کرا دیتے ہیں کئی دفعہ، تو میں کہتا ہوں چپ کرا دینا اور ہوتا ہے، اور مطمئن کر دینا، ان دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ اگر آپ چپ کرا دیں گے تو بغاوت بھی پیدا ہوتی ہے بعض اوقات، اور اگر آپ مطمئن کر دیں گے تو سامنے والے کی تسلی اور کئی لوگوں کی تسلی کا بھی باعث بنے گی۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم زنا کی اجازت دے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ حضور نے بٹھا لیا، اور یہ دیکھیں کتنی حضور تعلیم کس طرح دیتے ہیں، کس طرح شعور کے قریب بات کرتے ہیں۔ حضور فرمانے لگے تو پسند کرتا ہے تیری ماں سے کو زنا کرے، اور انداز حکمت والا، اس کی آنکھیں کھل گئی، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ضرورت ہے کسی کی؟ کہا تیری بیٹی سے، تیری بہن سے، تیری خالہ سے، تیری پھوپھی سے۔ اس کی آنکھیں لال ہو گئی، میں نام بھی نہیں لینے دیتا،
اب محبوب کریم نے نا ایک بات سمجھائی جو ماحول میں شستگی پیدا کرتی ہے. آپ کبھی غور کریں، ملت کے سارے جوان غور کریں. حضور نے فرمایا جب میں نے تجھ سے کچھ سوالات کیے ہیں تو تیری آنکھوں میں غصہ اتر آیا ہے. جس سے تو زنا کی اجازت مانگ رہا ہے وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی نا، وہ بھی تو کسی کی بیٹی ہوگی نا جس کے بارے میں تو بات کر رہا ہے. تو اب آپ میری بات کو سمجھ لیں کہ جو بات بندہ اپنے گھر کے لیے پسند نہیں کرتا. میرے پاس ایک نوجوان آیا، کہنے لگا میرے ابا جی کو سمجھائیں، میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے اور ہر صورت کرنی ہے. اور ظاہر ہے جو مرضی کی شادی کر رہا ہے معاذ اللہ وہ پہلے غیر محرم سے بات بھی کرتا ہوگا. میں نے مرضی کی شادی کرنی ہے. میں نے اسے کہا بالکل ٹھیک ہے. وہ دلیلیں دینے لگ گیا. ہمارے یہاں لوگوں کو اپنی مرضی کی دلیلیں بھی آتی ہیں، اسلام میں جائز ہے، اخلاق میں جائز ہے، قانون میں جائز ہے، فلانی جگہ جائز ہے، ساری باتیں یاد آ جاتی. میں نے اسے کہا کہ تو میرے پاس آ. میں نے اسے اکیلے میں کہا پتر ایک بات صرف کرنی ہے، تم نے ناراض نہیں ہونا، صرف ایک. جتنی باتیں تم نے کی میں نے ساری قبول کر لی. بس میرا سوال یہ ہے کہ پسند کی شادی کرنا صرف تیرے لیے جائز ہے یا تیری ہمشیرہ کے لیے بھی جائز ہے؟ یہ سبق دے دے مجھے، اس کا جواب دے کہ تیری بہن کے لیے بھی تو جائز ہے نا کہ اگر وہ چاہے تو پسند کی شادی. چپ کر گیا. کہنے لگا وہ تو ایسی نہیں. میں نے کہا چل تو ہے نا. وہ ایسی نہیں تو ہے نا. اللہ کرے ایسی ہو بھی نہ. صرف مثال سمجھانے کے لیے عرض کی ہے کہ ہم جب دعوے کر رہے ہوتے ہیں کسی کی بہن کے لیے تو انداز اور ہے، اور جب بات ہمارے گھر میں آئے تو میرے بھائی حضور نے تو ان کو غیر کہا ہی نہیں. ہر کلمہ پڑھنے والی خاتون ہماری بہن ہے اسلامی رشتے سے. تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے کہا کہ اگر یہی بات میں تیرے گھر کے لیے کروں تو اس کی تو کیفیت ہی بدل گئی. یہ ہے حضور کا تعلیم دینے کا انداز. اب محبوب نے اس کے سینے پہ ہاتھ پھیرا، اس کے لیے دعا کی. کہنے لگا یا رسول اللہ کرم ہو گیا ہے، میرے دل سے یہ بری خواہش ہی دور ہو گئی ہے. تو حضور تعلیم دیتے، سکھاتے، تعمیر کرتے، لوگوں کو علم دیتے، روشنی دیتے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تدریجاً لوگوں کو سمجھاتے. حضور نے نا لوگوں کو سمجھایا تھا. پہلے لوگ کسی عقیدے کے قائل ہی نہیں تھے. محبوب نے سمجھایا کہ دنیا مختصر ہے. حضور نے بتایا کہ مرنے کے بعد ہمارے لیے جو قبر ہے اس کو صرف ایک پہلو نہ سمجھ لینا، وہ گڑھا بھی ہے دوزخ کا لیکن وہ جنت کا باغ بھی ہے. نبی پاک نے لوگوں کو ایجوکیٹ کیا، تعلیم دی، سمجھایا کہ تم ایک نظریاتی زندگی گزارو. فقط یہ 50-60 سال کی کل زندگی نہیں، یہ تو تمہیں بھیجا گیا ہے کام کرنے کے لیے، کاشتکاری کرنے کے لیے. مرنے کے بعد تم نے اس کاشتکاری کا پھل کاٹنا ہے. تم اب یہ تعلیم اتنی راسخ ہو گئی لوگوں کے دلوں میں، اور صرف لوگوں کو نہیں سمجھایا. وہ ہمارے ہاں پیرانے عظام یہ کرتے، لوگوں کہتے ہیں فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ، فقیر ہو جاؤ. لوگ فقیر ہوتے جاتے ہیں اور پیر صاحب امیر ہوتے جاتے ہیں. وہ مالدار ہوتا جاتا ہے، لوگوں کو فقر کا سبق پڑھاتا جاتا ہے. نبی پاک علیہ السلام نے لوگوں کو جب یہ کہا نا کہ زندگی چند روزہ ہے تو یہ تعلیم لوگوں کو تو دی، لیکن اپنا حال یہ تھا ایک وقت روٹی کھائی اور 3 وقت فاقہ کیا. محبوب نے چٹائی پر آرام فرمایا. حضور موٹے بان کی چارپائی پہ لیٹے، موٹے بان. اور حضرت عمر فرماتے میں تبن سخت تھا لیکن حضور کی کمر پر جب میں نے چارپائی کے نشان دیکھے تو میں رو پڑا. یا رسول اللہ، اللہ کے دشمن اتنی موج میں ہیں اور آپ تو. حضور نے ایک تو یہ نا کہ آپ کی پیار میں کو رو رہا ہے تو بندہ کہے کوئی نہیں بس حالات ہے ایسے، نہ. محبوب نے نظریہ بیان کیا. نظریہ فرمایا عمر تم پسند نہیں کرتے کہ وہ تھوڑی سی دنیا میں آسانی دیکھیں اور آخرت میں رسوا ہو جائیں، اور ہم دنیا میں تھوڑی سی مشکل دیکھیں اور آخرت کی ساری عزت اللہ ہمیں ہی عطا فرما دے. تو حضور تعلیم دیتے، سمجھاتے، قائل کرتے، دلیل دیتے، لوگوں کو
سمجھ آتا اور وہ پھر شعور اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، اتنا بلند ہوا، یقین علم الیقین تک سے شروع ہو کر عین الیقین تک پہنچا اور حق الیقین تک پہنچا کہ حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالیٰ عنہ احد کے میدان میں جب موجود تھے نا، تو جنت کی باتیں سن سن کے، وہ تعلیم لے لے کے قلبی واردات اس طرح کی ہو گئی تھی کہ میدان احد میں کھڑے ہو کے لوگوں سے کہہ رہے تھے نہ ادھر جاؤ، ادھر واپس آؤ، مجھے تو احد پہاڑ کے دامن سے جنت کی خوشبو آ بھی رہی ہے، جنت کی خوشبو آ رہی ہے۔ تو تعلیم کا کچھ نہ تھوڑا سا سیکھنے کا ماحول بنائیں۔ ہمارے ہاں الجھنیں بہت زیادہ ہیں، ایک لمبی تعداد ہے لوگوں کی جو ہر وقت ذہنی کشمکش کا شکار رہتے ہیں، ایک تناؤ ہے، ایک الجھاؤ ہے۔ میں گزارش کرتا رہتا ہوں بزرگوں سے تو نہیں، جو دوست احباب ہیں علماء کی جماعت میں کہتا ہوں کہ لوگوں کے جو مسائل ہیں اس پر گفتگو کی جائے، لوگوں کو ذہنی آسودگی کا موقع میسر آئے، انہیں پتہ چلے کہ یہ ہمارا اصل مسئلہ ہے۔ ہمارے جو دیکھیں نا، حسد بہت بڑا مسئلہ ہے، اس پر نبی پاک علیہ السلام کی درجنوں احادیث موجود ہیں، اور اس کے ہر پہلو پر حضور نے ہمیں سبق دیا، بغض پر، جھوٹ پر، بدی پر، خیانت پر، رزق حلال کے فضائل پر، محبت پر۔ یہ جو ہمارے مسائل ہیں، ہم اگر حضور سے سیکھ لیں، ایک جنگ بنی رہتی ہے گھروں میں، چوکوں میں، چوراہوں میں، آپس میں، دفتروں میں، اکٹھے بیٹھنے والے لوگوں میں، حتیٰ کہ دینی ماحول میں بھی اگر چند لوگ مل کے کام کرتے ہیں تو وہاں بھی کچھ نہ کچھ آپس میں چیزیں دلوں میں موجود رہتی ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہم حضور سے سیکھیں، کشادگی پیدا ہوگی، دل بڑے ہو۔ تو نبی پاک نے اپنے لیے بطور معلم کا لفظ اعزاز کے طور پر حضور نے بیان کیا۔ اور دوسرا، حضور نے فرمایا میں نا اخلاق عالیہ کی تکمیل کرنے دنیا میں آیا ہوں۔ ایک ہوتا ہے کوئی اچھی بات کرنا، بہت سارے لوگ اچھی باتیں کرتے ہیں، اور آج کل تو سارے لوگ ہی اچھی باتیں کرتے ہیں، پر مسئلہ صرف اتنا ہے کہ کرتے دوسروں کے لیے۔ وہ جتنی اچھی باتیں ہو رہی ہیں وہ ساری اچھی باتیں دوسروں کے لیے۔ اگر وہ اچھی بات جو ہم کر رہے ہیں صرف وہ والی کریں نا جس پر ہم عمل کرتے ہیں، تو جو تبلیغ عمل سے ہوتی ہے وہ دیر پا ہوتی ہے، اس میں وسعت ہوتی ہے۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صرف اچھی بات نہیں کی، آپ توجہ کریں گے میری بات پر، حضور نے صرف ایسا نہیں کہ ایک اچھی بات محبوب نے کر دی، حضور نے وہ والی اچھی بات کی ہے کہ اس سے زیادہ اچھی بات ہو سکتی نہیں۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سارے اچھوں سے اچھا سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ ایک ہوتا ہے روٹین میں کوئی خیر کی بات کرنا، اور ایک ایسی بات کر دینا کہ پھر گنجائش باقی نہ رہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے وہ خیر کی باتیں کی ہیں کہ مزید پھر گنجائش ہے۔ یہ جو ہمارے یہاں مصیبت بن گئی ہے نا کہ ہم نے وہاں سے بھی سیکھنا ہے، دانش وہ ہمارے اسکولوں کالجوں کی دیواروں پر انگریزوں کے قول بھی لکھ دیے۔ تو میں کہتا ہوں کیا احادیث ساری یاد ہو گئی تھی بچوں کو؟ قرآن مجید کی آیات یاد ہو گئی تھی؟ اور کیا کوئی ایسی بات تھی جو حضور نے بیان نہ کی ہو، جو آپ کو ادھر ادھر جانا پڑا؟ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے تکمیل کر دی اخلاق عالیہ، بلندی اخلاق جہاں تک جا سکتے تھے وہ ساری چیزیں حضور نے ہمیں دی ہیں۔ اخلاق کی کوئی ایسی بات نہیں جو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ہمیں نہ بتائی ہو، اور وہ باتیں ہمیں یاد بھی ہیں۔ بس مسئلہ یہ ہے کہ تقریریں، میں آج کل یہ دیکھتا ہوں کہ آپ آ جائیں، آپ یہاں بھی بیان کر دیں، آپ تھوڑا وہاں بھی کر لیں، تھوڑا وہاں بھی کر لیں۔ تو میں یہ اکثر کہتا ہوں دوستوں سے کہ اگر تو تقریریں ہیں فقط کانوں کی لذت کے لیے، پھر تو سارا دن سنیں، اور اگر عمل کے لیے ہے نا تو پھر میرا خیال ہے 20 منٹ اگر کسی نے کوئی بات سن رکھی ہے تو عمل کے لیے کافی ہے، وہ عمل کے لیے کافی ہے۔ وہ بزرگ ایک مثال دیا کرتے تھے کہ ایک شخص نے کسی مولانا سے سن لیا تھا،
بعض اوقات لوگ کھیتوں میں قضائے حاجت کے لیے جاتے تھے پیشاب کرنے، تو کہا سخت جگہ پہ پیشاب نہ کرو، وہ اس لیے کہ پیشاب کے چھینٹے پلٹ کر کپڑوں پہ نہ آئیں۔ تو اس بیچارے نے وہ مسئلہ سن لیا، وہ صرف نعرے والا نہیں تھا نا، عمل والا تھا۔ اس نے پھر نہ اپنی رومال میں ریت باندھ کے کندھے پہ رکھ لی، جہاں اسے قضائے حاجت کا موقع آتا وہ پہلے ریت رکھتا، اس میں وہ پیشاب کرتا تاکہ میرے کپڑوں کو۔ تو کسی نے کہا چل دوبارہ محفل میں جانا ہے، کوئی سننا ہے، تو کہنے لگا نا بھائی بس، جو ایک مسئلہ سنا تھا اس کے لیے کندھے پہ ریت اٹھائے پھرتا ہوں۔ یہ ایک سادی بات ہے لیکن سمجھنے کے لیے ہے، اگرچہ آپ ہنسے پر سمجھنے کے لیے ہے نا، کہ جن کا عمل کرنے کا مزاج تھا وہ تو یہاں تک تھے، اور جن کا خیال یہ کہ اب دیکھیا ساڑی محفل ہوئی، پھر راتی پھر آپ مزہ کیا ہے، او ہو کیا پہ آپ نے اور میں نے یہی تو کام کیا ہے۔ نبی کریم نے بلند اخلاق سکھائے۔ ایک حدیث اگر میرے ملک میں نافذ ہو جائے نا، ایک، کتنی کہہ رہا ہوں؟ ہاں نہ نہیں کرتے آپ، ناراض ہیں؟ کتنی؟ ایک پہ عمل ہو جائے نا، ایک پہ بس، تو سارے مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ ایک بات، اور لمبی چوڑی نہیں، حضور کو جو اللہ نے جوامع الکلم عطا فرمائے ان میں سے ایک بات، اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے فرمایا میرا مومن وہ ہے۔ اتنی بڑی بلند اخلاق کی بات ملے گی نہیں آپ کو۔ فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ لو ختم ہو گئی بات۔ آج کے بعد زندگی میں یہ ایک بات طاری کر لو، ایک صرف، کہ جو اپنے لیے پسند کرنا ہے وہی اپنے، کوئی ملاوٹ ہوگی، کوئی آدمی غلط چیز بیچے گا، کوئی غلط چیز بنائے گا، کوئی خرابی پیدا ہوگی، کیوں کہ اس نے نا، میں دکان پہ ایک دفعہ کپڑے خریدنے کے لیے بیٹھا تھا تو ایک صاحب کہنے لگے پیر صاحب یہ لے لے آتے، میں بھی پایا ہے۔ میں کیا سارے انہوں یو دیا کر جڑا آپ پانا ہے۔ دیکھو نا یہ کیا بات ہوئی، آپ کو پہچان ہے نا کہ یہ کپڑا ٹھیک ہے، تو آپ باقیوں کو خرید، آپ مارکیٹ سے لے کے ہی وہی آئیں بس، جو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ لوگوں کے لیے۔ کیوں ہم اس طرح کا کام کرتے ہیں؟ کیوں نہیں ہم سمجھتے کہ یہ غیر نہیں ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ ہیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کو آپ ملاوٹ والی چیز کھلائیں اور بیماریاں آپ کے گھر نہ آئیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی کا گھر اجڑ جائے اور آپ کا آباد ہو جائے؟ یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ کسی کے بچوں کا نوالا چھین کے آپ اپنے بچوں کے پیٹ میں ڈال لیں اور قوتیں آئیں؟ دوستو جو پسند کرتے ہو اپنے بھائی کے لیے وہی اپنے لیے پسند کرو، چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ بس بات ختم کرنے لگا ہوں۔ یہاں تک رسول کریم نے ہمیں سبق دیا۔ امام غزالی کہتے ہیں 2 مسواکیں نبی کریم کے غلام نے اتاری درخت سے حضور کے حکم پر، ایک ذرا ٹیڑھی تھی ایک ذرا سیدھی تھی۔ اب ٹیڑھی مسواک بھی دانت تو صاف کر ہی دیتی ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن تھوڑا سا سمجھنے والی بات ہے نا، جب انسان اخلاق کے اس پہلو پہ چلا جائے نا کہ میں نے اپنے بھائی کے لیے وہی پسند کرنا ہے۔ میرے پاس تھوڑے دن پہلے ایک مسجد کے صدر نے مجھ سے پوچھا تھا کہ وہ آپ نے مولانا صاحب بھیجے تھے تو ان کی تنخواہ کتنی لگانی ہے؟ تو میں کہا جنہ تواڈے گھر دا خرچہ ہے وہ مطابق انہاں دی بھی لا دیو۔ وہ بھی پریشان ہو گئے سن جی میں تسی نہیں سارے ہو گئے، وہ بھی اسی طرح ہی۔ میں نے کہا جتنا آپ کا خرچ، اس میں کوئی میرا خیال ہے مبہم بات تو نہیں کی، غلط بات تو نہیں کی، بھئی خرچ کے مطابق ہی کسی کو کچھ دینا ہے نا، انہوں نے بھی خرچہ ہی چلانا ہے نا، تو جتنا خرچہ ہمارا ہے مولوی صاحب بھی تو وہی روٹی کھاتے ہیں نا، اسی مہنگائی میں زندگی گزارتے ہیں۔ میں نے کہا بھی سادی سی بات ہے، جتنا آپ کے گھر کے اخراجات ہیں جس ترتیب سے آپ چلاتے ہیں اس ترتیب سے مولانا کو بھی سیٹ کر دیں۔ تو وہ بالکل چپ کر گئے، جس طرح آپ نہیں بالکل ہی چپ چاپ ہو گئے۔ یہ مشکل ہے، لیکن تھوڑا سا سمجھے نا، ہم یہ کیوں تصور کر لیتے ہیں کہ ہم سونے کی روٹی کھائیں گے اور دوسرا فاقہ کرے گا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہی تصور اپنے ملازم کے لیے کریں جس کو آپ نے رکھا ہے، غور کریں۔ آپ اسے کہہ رہے ہیں کہ جناب بجلی احتیاط سے استعمال کرو، آپ احتیاط سے استعمال کرتے، تو بس بات ختم ہو گئی۔ اللہ کے محبوب علیہ السلام کے پاس ایک مسواک ٹیڑھی پیش کی گئی، ایک سیدھی، کتنی سادی سی بات ہے۔ یہاں تک حضور خیال کرتے محبوب نے نا
सीधी मिसवाक गुलाम को अता फरमाई, और जो थोड़ी सी टेढ़ी थी ना कबूल कर ली। अर्ज़ की या रसूलल्लाह ये आप रख लें, तो हुजूर फरमाने लगे नहीं भाई, मैंने कानून बनाया है कि मोमिन वो है जो अपने लिए पसंद करे, वो अपने भाई के लिए पसंद करे। मौला अली ने कुर्ता खरीदा, जोड़ा खरीदा बाजार से, 2 कपड़े लिए, गुलाम साथ था। और जो कुर्ता थोड़ा सा निस्बतन कीमतन सस्ता था वो खुद पहना, तो गुलाम ने एक तौजी बयान की, कहने लगा हुजूर महंगा आप पहने इसलिए कि आप आका हैं और मैं गुलाम हूँ। तो हज़रत अली कहने लगे तू मेरे वाली तौजी कर ले। उसने कहा क्या? फरमाने लगे महंगा तू पहन, तू जवान है, और सस्ता मैं पहन लेता हूँ इसलिए कि मैं बूढ़ा हूँ। तो मेरे अजीज़ थोड़ा सा ना ज़िंदगी में कुछ तो सोचें लोगों के लिए, और याद रखें जो लोगों के लिए अच्छा सोचता है अल्लाह ताला उसके लिए अच्छा कर देता है। अल्लाह ताला अल्लामा साहब को, इनके मुआविनीन को, और इतने सारे लोग आ गए सबको बेहतरीन सिला अता करे, और हमारी इन कोशिशों को अपनी बारगाह में कबूलियत का दर्जा अता फरमाए। आखिर दावा या अल्हम्दुलिल्लाह।